آج کل شادیوں کا سیزن ہے جی، اور ہر شادی حال میں دو دو تین تین شادیاں ہو رہی ہیں۔ اور اگر ایک شہر میں 10 صاحب شادی حال ہے تو 20 شادیاں ڈیلی ہو رہی ہیں۔ اور پہلے ہی پاکستان میں آبادی کا اتنا پریشر ہے کہ آپ دیکھو کہ کتنے بچے روزانہ پیدا ہو رہے ہیں۔ نہ میں بچوں کے خلاف ہوں، نہ ہی شادیوں کے خلاف ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اسی ملک میں رہتے ہوئے جیسے جس طرح ایک گھر ہے، اس میں آمدن ہے صرف 5,000، تو روزانہ ہمارے گھر میں مہمان بڑھتے جائیں تو وہ گھر میں سب لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، جس طرح آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ اتنی سختی کے باوجود بھی لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں 5 10 ہزار کے لیے۔ ابھی اور بچے پیدا ہوں گے، فیملی سسٹم میں اور رش بڑھے گا، اور دلہنیں پھنس جائیں گے اگر کمروں میں، ایک کا واش روم ہے اس میں بھی پریشر بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس ملک میں اگر رہنا ہے تو یا تو فقیر بن جاؤ یا بغیرت بن جاؤ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فقیر بھی نہ بنیں اور آپ کی غیرت بھی اس پر بھی کوئی حرف نہ آئے، تو پھر پاکستان سے جاؤ نہیں، بھاگ کر نکلو یہاں سے۔ میں تو پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ بھی بنائی تھی کہ پاکستان پردیش میں مر جاؤ، یہاں پر مت آؤ۔ بڈھے تھے آ جاندے، آ کے چھتر کھاندے اپنے لاتاں کھوڑو، مت آؤ یہاں پر۔ کیونکہ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب جوانی میں چلے جاتے ہیں تو بچے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ بیوی بھی ہماری عادت، اس کو بھی ہماری عادت نہیں رہتی، وہ بھی نہیں چاہتی کہ آگے کوئی میرے سر پہ کوئی سوار ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں ایسے ماں باپ دیکھے نا، کہتے ہیں امی ابو واسطے میں نہیں جا سکتا، امی ابو کلے رہ جان گے، امی ابو تینوں چھتر مارن گے، چوڑا تیرے پتر تجھے چھتر ماریں گے، تیری بیوی تجھے چھتر مارے گی، تو اتنے رہ کے دکھا۔ یہ جو ماں باپ ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کے ماں باپ بڑے ظالم ہیں۔ یہ آج سے 30 40 سال پہلے چل جو، وہ تو اتنے گندے تھے، ماں باپ کا جو مٹیریل تھا، یہ تو اپنی بیوی کے ساتھ 4 پائی بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اور اتنے گھٹیا تھے جن کی ساسیں سسے، یہ ماں باپ یہ اپنی بہو کی جو کمرہ اس کے سامنے 4 پائی رکھ لیتے کہ منڈا ساڑا اندر نہ مر جائے۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ بچہ اتو سمانو ڈگ جائے تو چھوڑی دے، بچہ آپس سے کرن کچھ نہ۔ ایسے گندے تھے یہ ماں باپ۔ اور آج کے ماں باپ جنہوں تو چکی پھیرتا نا سر تے، تو ناک پیسے کما، یہی ماں باپ بازار میں رشتہ داروں کے بیچ تجھے گندا کریں گے۔ یہ پتر پتر جم کے نا کوئی احسان نہیں کرتے ماں پہ، صرف پیسے واسطے جمتے ہیں کہ سانو آپ بیٹھ کے سنبھالوں گا تو سانو پیسے کما کے تو سانو چودھر بن کے کھاؤ گا، اسی ہاتھ ڈنڈا پھڑ کے تو اپنی نواں تو سر پاڑا بس۔ اور کئی ایسے گھٹیا بیٹے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی سیاست میں اس گندی چالوں میں آ جاتے ہیں، اور پردیش میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میری بیوی نو تن کے رکھو، اور خرچہ بھی نہ لو، اور خرچہ سیدھا ان ظالموں کو بھیجتے ہیں، ماں باپ کو، اور ماں باپ آگے بہو کو دے نہ دے ان کی مرضی، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ظالم ہے کہ جو بیچاری عورتیں ان کے گھر میں آتی نا نوکری پیشہ، ان کی ATM کارڈ قبضے میں کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ اس نے بیٹی، وہ دیکھو نا، ایک تو آئی ہے نا گھر میں بیوی، وہ نوکری کرتی ہے، بندہ وہ پردیش دے وچ ہے ہوندا، ٹھیک ہے جی۔ ان سے جڑی تنخواہ دتی 40-50 ہزار روپیہ، وہ وچوں اپنی خوش دلی انہوں دوے کو چاراں نے گھر والے نوں جڑے بڈھڑ بیٹھے ہیں، باقی اس کے اپنے پیسے ہیں۔ وہ نندے چھندے بھی اس پر ایسے آنکھیں بچا کر بیٹھی، تسی مول خرید کے لے، وہ اپنی ذات پر خرچ کر رہے، اپنے سوٹ لے، سرخی پاؤڈر لے، تانوں کی تکلیف؟ تسی وہ کولوں کم بھی لینا، تسی وہ ATM تے بھی قبضہ کر لینا۔ یہ دنیا پیسے کی دنیا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اس ملک میں رہو نہیں، جاؤ بھی نہیں، بھاگو۔ اس ملک میں رہنا جرم ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ کروڑ روپے لگا کر لوگ لٹ گئے، لوگ ادھار لے لیتے، لوٹ لیتے۔ تو اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو اس ملک سے جاؤ، یا اپنے شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاؤ، یا گاؤں سے شہر میں آ جاؤ، کچھ تو کرو، ادلا بدلی تو کچھ تو کرو، اور نیا کام کچھ تو کرو۔ اسی طرح کنویں میں پڑے رہنا آپ لوگوں نے۔ تو یہی جو لوگ ہیں نا آپ کے اپنے، جنہوں تو بہت سکا سمجھنا، آپ کے بھائی جو بھی ہیں، یہ آپ کو پتھر مار مار کر اسی کنویں میں دفن کر دیں گے۔ اپنی حالت بدلنے کے لیے نکلو، اور سب سے بہترین چیز ہے پردیس پاؤں 1000 ریال تنخواہ ملے، تل جو تو کوئی عزت نہیں یہاں پر۔ منڈا نا، منڈا اب مانگتے ہم منڈا، یہ منڈا میں کہنا بچے منڈے تسی مانگے کہ منڈے تو لکھ توڑ دینے، 3-4 کڑیاں تو بعد منڈا لے کے تسی اتنے لات رکھ کے بہ جانا بھی کار کام، سب کڑیاں ویاہ جڑیاں ایسی جمیاں ہوئی۔ تو دوستو کوئی حالات نہیں ہے، بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ، کوئی آپ کو قتل کر دے، کوئی آپ کو لوٹ لے، کوئی بھائی آپ کو مار دے، ماں باپ آپ کو کوئی باہر نکالنے دھکے دے کر، اس سے بہتر ہے کہ خود بھی خوش دلی سے اس ملک سے نکل جاؤ، جا کر کام شام کرو، دفع وہ تھے پٹھو، جا کے مجا کرو، آؤ ہی نا۔
کچھ 4-5 سال کے بعد کے آؤ اپنی شادی وغیرہ کرنی ہے تو کرو. میں تو کہنا شادی کی بھی لوڑ نہیں. ہاں دعا میں یاد رکھیے.